ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم آج کی بات سے۔ آج ہم بات کریں گے خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کے حوالے سے، جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں ان کے ساتھ تھے۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، تو اس کو ہم بنیاد بناتے ہوئے آج کے پروگرام کو کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا رسولوں کا تعلیمی معیار۔ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج خدا کے خادم پاسٹر سیمسن جون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محسن بھائی، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، اور امید ہے کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے سننے والوں کے لیے برکت ہوگی۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ خداوند یسوع المسیح کو قومی سطح پر جو ہے وہ لوگوں نے اس وقت قبول نہیں کیا تھا، تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، جب آپ مسیح کی منسٹری پر غور کرتے ہیں اور مسیح کے اس زمانہ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے تھے۔ وہ مسیح کے منتظر تھے، لیکن وہ صرف مسیح کے منتظر نہیں تھے۔ جب یوحنا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جو فریسی تھے انہوں نے کچھ لوگ بھیجے کہ جا کر پوچھ کے آؤ کہ وہ کون ہے، کیا وہ ایلیا ہے، کیا وہ مسیح ہے، یا وہ کوئی دوسرا نبی ہے۔ تو وہ بہت سی شخصیات کے منتظر تھے، اور مسیح کی جب بات کی جاتی ہے تو ان میں مسیح کے حوالے سے بھی دو مختلف خیالات پائے جاتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسیح جو آنے والا مسیح ہے وہ ان کو جو ہے روم کی غلامی سے یا پھر اس دنیا کی غلامی سے نجات دلائے گا، تو وہ اس قسم کے ایک پولیٹیکل مسیح کے منتظر تھے۔ لیکن ایک دوسرا ایسپیکٹ جو ہے مسیح کی ذات سے متعلق وہ یہ بھی ہے کہ مسیح جب آئے گا تو وہ ان کو گناہوں سے بھی نجات بخشے گا۔ اسی لیے آپ جب یسایہ 53 باب کے جو ٹیکسٹ ہے اس پر غور کرتے ہیں تو یہودی اس بارے میں بھی کنفیوز تھے کہ یہ آنے والا کون ہے، اور کون سا ایسے خادم ہے جو امت کے لیے جو ہے اس کے گناہوں کی خاطر جو اتنا دکھ سہے گا۔ اور اس قسم کے جب خیالات اس زمانہ میں پائے جاتے تھے تو مسیح کے متعلق جو لوگ مسیح کے منتظر تھے اور جنہوں نے پہلے انیشیل سٹیٹ پہ جب مسیح کو قبول کر لیا اور اس کے دعوے کو دیکھا، تو آپ دیکھیں کہ یوحنا ان میں سب سے پہلے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب اس نے اسے قبول کر لیا اور اس کی توقعات کے مطابق جو وہ معیار مسیح کے لیے سمجھے بیٹھا تھا، کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھا کہ آنے والا جو مسیح ہے وہ پولیٹیکل مسیح ہوگا، لیکن باہر کی صورتحال جب بدلتی ہوئی دکھائی نہیں دی تو انہوں نے مسیح کے پاس قاصد بھیجے کہ بھئی آنے والا آپ ہی ہو یا ہم کسی دوسرے اور کی راہ دیکھیں۔ تو وہاں پر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس قسم کے مسیح کے منتظر تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو موجودہ ان کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ اس کی غلامی میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان کی حت و وسع یہی خواہش تھی کہ اس سے ہمیں آزاد کروایا جائے۔ لیکن یہاں پر سینیریو جو ہے وہ فرق ہے جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ مجموعی سطح پر، مطلب یہ ہے کہ قومی سطح پر وہ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن یہاں پر نظریات کا جب ہم فرق دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مسیح نے جب یوحنا کو کہا کہ آپ اسے جا کر بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، تو یہ یسایہ 35 باب کا حوالہ دیتے ہوئے مسیح نے ان کو بڑے واضح انداز میں کہا کہ مسیح کا کام صرف غلامی، یہ دنیا کی غلامی سے نجات دلانا ہی نہیں، بلکہ ایک اور غلامی ہے جو گناہوں کی غلامی ہے، اس سے نجات دلانا بھی مسیح کا مقصد ہوگا۔ تو ان کے نظریات جو ہیں وہ مسیح کی منسٹری سے اور مسیح کے کام سے بالکل مختلف تھے۔ آپ دیکھیں کہ اسی قسم کی ایک بات جو ہے ہمیں رسولوں میں بھی ملتی ہے کہ جب رسولوں کی بات کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے آپ قومی سطح کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ لوگ ان کو قبول کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ مسیح اس منسٹری کے جو منسٹری انہوں نے شروع کی تھی اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے 5000 کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً سے اسے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنے لگے، تو مسیح نے اس بات سے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پلاطس کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے، اگر اس زمین کی ہوتی تو میرے جو ماننے والے ہیں یا میرے جو پیروکار ہیں وہ تم سے جنگ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اسی طرح کے متعدد جواب جو ہیں خدا مسیح نے اپنے منسٹری میں دیے ہیں، تو اس سے یہ تاثر جو ہے وہ ان کو مل گیا تھا کہ مسیح کیا کرنے والے ہیں۔
اور یہودیوں کا جو کنسرن تھا بات اسی پر کر رہے تھے کہ انہیں غلامی سے نجات ملنی تھی، لیکن مسیح اپنے طریقے سے انہیں غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ 300 سال لگے مسیح کے نظریات، جب انہوں نے وہ کمیونٹی ڈیولپ کر لی جو مسیح بنانا چاہتے تھے، جب شاگردوں کی تبلیغ سے اور کلیسیا کے بزرگوں کی تبلیغ سے وہ معاشرہ تشکیل پا گیا، تو آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا روم جو ہے وہ ہمیں ایک مسیحی ریاست کے طور پر نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے تو مسیح نے ان کی غلامی سے ان کو نجات دی، لیکن اپنے نظریات کی بنا پر اور اپنے طریقے سے، یہودی طریقے سے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسیح سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے، انہوں نے جنگ و جدل کے ذریعہ سے، تلوار کے ذریعہ سے غلامی سے نجات حاصل کرنے کی۔ تو مسیح نے 2 کام کیے، ایک ان کو گناہ کی غلامی سے، اور دوسرا ان کو جو پولیٹیکل ان کا مسئلہ تھا، آپ دیکھیں کہ پورا کا روم جو ہے پورا کا پورا۔ تو یہ یہاں پر ایک اور چیز جو ہے مسیح کی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سامنے دکھائی دیتی ہے کہ مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی جو ہے ایک اس عورت کی مانند ہے جس نے تھوڑا سا خمیر لے کر آٹے میں ڈالا اور ہوتے ہوتے پورا آٹا جو ہے خمیر ہو۔ یہ بظاہر نظر نہیں آتا، تو مسیح یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ ہوگا، گریجولی آپ کو آزادی ملے گی۔ تو دیکھیں پورا جب روم مسیحی ہو گیا تو بادشاہ کو تب پتہ چلا جب ساری کی ساری ریاست جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں ان نظریات کو بھی دیکھنا ضروری ہے، اسی لیے قومی سطح پر انہوں نے قبول کرنا چاہا تھا، لیکن مسیح نے اس بات سے انکار کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قومی سطح پر قبول نہیں کرنا چاہتا، مربع نے بھی اس کا استقبال کیا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا چاہتا نہیں تھا۔ جی ونڈرفل، بہت شکریہ سر، یہ بڑی خاص بات آپ نے بتائی ہے اس میں، اور اس میں جو ہمیں پوری آپ کی گفتگو میں جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ یہودیوں کے اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے اپنے نظریات تھے، لیکن مسیح خداوند ان کو فرق چیز جو ہے وہ دینا چاہتے تھے۔ ان کو صرف ایک امید تھی، خداوند یسوع مسیح ان کو ایک سے زائد چیزیں جو ہے وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ اس صرف میں اس دنیا کی غلامی سے تمہیں نہیں، بلکہ میں حقیقی طور پر آسمان کی بادشاہی میں بھی داخل کرنا چاہتا ہوں، اور جو گناہ کی غلامی ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے اور انہوں نے اپنی جان دی ہے، سو یہ ہمارے لیے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ قومی سطح پر ان کو قبول کرنا چاہتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں کیا گیا تھا۔ بالکل سر، آگے بڑھتے ہیں ہم اس میں۔ ہم بات کر رہے ہیں سر کہ جو پروگرام کا ہمارا موضوع ہے رسولوں کا تعلیمی معیار، تو یہاں پر ہم ایک اور سوال آپ کے سامنے لے کر آنا چاہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو قبول کرنے والے لوگ تھے وہ عام لوگ تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسیح کے معجزات سے جو ہے وہ متاثر تھے اور ان کی گفتگو سے متاثر تھے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ معجزات سے متاثر تھے، بلکہ مسیح نے اپنی منسٹری میں ہی ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے پیچھے اس لیے نہیں آ رہے کہ تم تعلیم سے متاثر، بس اس لیے کہ تم نے روٹی کھائی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ، آپ دیکھیں کہ مسیح کے پیچھے چلنے والے صرف اس کے پیروکار ہی نہیں تھے، کچھ لوگ جو ہے دیکھتے تھے چلو کوئی کام نہیں کرنے کو، تو بہت سارے بیمار آئے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کوئی معجزہ ہوگا تو ہم بھی ایکسپیرینس کریں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ روٹی کے لیے جاتے تھے کہ چلو جی سرمن ہوگا، اس کے بعد مسیح جو ہے معجزانہ طور پر روٹی مہیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کی مخالف پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور کوئی موقع ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، الزام لگانے کے لیے کوئی موقع ڈھونڈ رہے۔ تو ایسی ملی جلی جو بھیڑ ہے وہ مسیح کے پیچھے چلتی تھی، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے، انٹلیکچول تھے اور مسیح کی باتوں سے متاثر تھے اور اس کے اختیار کو قبول کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نیکودیمس جو ہے وہ یہودیوں کا جو ہے ربی تھا، اور جب آپ مسیح سے ملاقات کے لیے وہ جاتا ہے تو اس کی جو ساری گفتگو ہے وہ تھیالوجیکل گفتگو ہے اس کے ساتھ، کہ بھائی آپ کیا، ہم آپ کے اختیار کو تو قبول کرتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف سے استاد ہو کر آئے، ٹھیک ہے، لیکن مسیح نے اسے جب خدا کی بادشاہی اور اپنے پلانز جو اس کی منسٹری کے حوالہ سے جو منصوبہ خدا نے اس کے سپرد کیا تھا، اس کا جب اظہار کیا تو اس کے لیے یہ بات سمجھنا بہت مشکل تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب اس نے مسیح کی توقع کے مطابق جواب نہیں دیا تو مسیح نے اس کو کہا کہ تو اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں سے واقف نہیں ہے، حالانکہ یہ باتیں تو بہت واضح ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ارمتیہ کا یوسف جو ہے وہ بھی مسیح کے خفیہ شاگردوں میں شامل، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو مسیح کے پیچھے چل رہے تھے۔ پھر 70 لوگ جو ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی پہچان کو خفیہ رکھا اور مسیح کے پیچھے چلتے رہے، اور
پھر آپ دیکھیں کہ لوکا جیسا ایک ایسا شخص جس کا تعلق جو ہے طب کے ساتھ ہے، اس نے مسیح کی تعلیمات اور اس کی منسٹری کو سنا اور شاگردوں کے ذریعہ سے، تو اس نے مسیح کو قبول کیا۔ پھر ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کی طرف رخ کیا۔ آپ دیکھیں پولس رسول کی رویا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، نیکودیمس کی طرح وہ بھی جو ہے ربی تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے جو مکاشفات ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ مسیح سے متاثر نہیں تھے یا شاگردوں سے یا معجزے دیکھ کر، بلکہ اس کی تعلیم سے بھی، اس کا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسیح ان سے بات۔ پھر آپ دیکھیں کہ مسیح کا آخری ہفتہ جو ہے، جب مسیح یروشلم میں تھے تو کچھ یونانی بھی اس کی تعلیم سے متاثر ہو کر فلپس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان سے گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اس کی تعلیم سے متاثر، ایسا نہیں ہے کہ مسیح کے پیچھے صرف جو ہے مفلوجوں کی، لنگڑوں کی، اندھوں کی بھیڑ چل رہی تھی، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے اور اس بات کی سمجھ رکھتے تھے کہ مسیح کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ ان کی تعلیمات سے متاثر تھے، نہ صرف متاثر تھے بلکہ اس کے پیچھے بھی چلنا چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مسیح کا پیچھا بھی کیا اور اس کی تعلیمات کے متعلق جو ہے سوالات تھے وہ بھی اس کے سامنے پیش کیے، اور اگر وہ سیٹسفائی ہوئے تو اس کے پیچھے چلتے رہے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ پیچھے بھی ہٹ گئے۔ لیکن ہم یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں، اور انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسیح کے پیچھے تعلیم کی غرض سے چلتے تھے۔ بالکل ایسے سر، بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں بالخصوص آخری ہفتہ کی، جب خداوند یسوع المسیح کو مصلوب کیا جانا تھا، تو اس ایک ہفتے میں کافی سارے ایسے سیکرٹ پلانز جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیے کہ کہاں کہاں پر ان کے جو ہڈن شاگرد تھے وہ موجود تھے۔ مثال کے طور پر جب خداوند یسوع المسیح اپنے 2 شاگردوں سے کہتے ہیں کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر ایک آدمی تمہیں پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، اور تم اس کے پیچھے چلتے ہوئے جانا، اور جس گھر میں وہ داخل ہوگا تم بھی اس میں داخل ہو جانا، اور اس گھر کے مالک سے جا کے کہنا کہ استاد کہتا ہے کہ میرے لیے آخری فصح تیار کرو۔ تو کیا اس میں بھی ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسیح نے جملہ یوز کیا ہے کہ استاد کہتا ہے کہ میرے لیے آخری فصح کا اہتمام کو، تو وہ بھی ایک ہڈن شاگرد تھا کوئی؟ جی بالکل، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خفیہ طور پر جو ہے مسیح کی جو منسٹری کے قائل بھی تھے اور اس کو استاد مانتے تھے، تو اس اختیار کو قبول کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو نیکودیمس کی ایک مثال پیش کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک معتبر شخص ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے، اور یہودیت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی بات کو رد کیا جا سکے۔ تو ایسی مثال جب ہم پیش کرتے ہیں، آپ ارمتیہ کے یوسف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سینہیڈرن کا ممبر بھی ہے، نیکودیمس بھی سینہیڈرن کا ممبر تھا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پولس رسول وہ بھی سینہیڈرن کے ممبر تھے، ربی بھی تھے، تو فریسی مکتبہ فکر۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو دوسرا آپ صدوقی مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایسی بہت سی انگیجمنٹ ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایسی مثالیں دیتا ہوں جنہوں نے مسیح کے اختیار کو اور اس کی تعلیم کو اور اس کے کاموں کے وسیلہ سے اس کے منسٹری کو قبول کیا۔ اس میں کچھ رومی لوگ بھی شامل ہیں کہ دروگا جو ہے وہ اس کی قدرت کا قائل تھا، اسی لیے وہ اپنی ریکویسٹ لے کر مسیح کے پاس آتا ہے کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو میرے نوکر کو شفا دے سکتے ہیں۔ حالانکہ اس نے اپنے گھر میں اسے دعوت نہیں دی، اس کی بھی کچھ مجبوریاں یا پابندیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کا قائل تھا کہ مسیح جو ہے شفا دے سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، تو وہ اس پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ مسیح کے پیچھے صرف یہی لوگ تھے، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیح جو کہ ایک معلم تھے اور وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے تھے جس میں جو ہے اس کے شاگرد اس منسٹری کو آگے، تو اسی لیے بڑی قلیل تعداد ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ تعداد بہت کم ہے، لیکن جو منسٹری جو تعلیم کے ذریعہ سے مسیح نے لوگ تیار کیے، اس کی تعلیم کا اثر یہ تھا کہ پطرس کے پہلے ہی خطبے میں ہمیں 3000 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو کر مسیح کے ایمان لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو مسیح کی جو منسٹری اور اس کا جو مقصد تھا وہ فرق تھا، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ فرق چیز ہے کہ مسیح جو ہے مطلب کوئی ہم خدا نخواستہ اسے کرتب دکھانے والا سمجھ رہے ہیں کہ وہ متاثر کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ مسیح کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا۔ جب بھی وہ شفا دیتے تھے تو وہ اس کو بھی ہڈن کرنے کی کوشش کرتے کہ بھئی آپ لوگوں کو نہ بتائیں، میں اپنی پبلسٹی کے لیے یہ نہیں کر رہا۔ ہاں، لوگوں پر ترس کھا کر وہ معجزات بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں یا لوگ مجھے اپنا جو ہے نجات دہندہ مان لیں۔
اس کے باوجود مسیح کی کوشش یہی تھی کہ جو سچائی ہے وہ ان پر ظاہر ہو جائے، اور جو لوگ انہوں نے تیار کیے انہوں نے آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو اس کی تاریخ ہے اس کا دھارا بدل کے بالکل ایسے سر، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت. بالکل بہت اچھے سر. گویا ہمیں اس سوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف مسیح کے جو پیروکار تھے وہ معجزات سے ہی متاثر نہیں تھے، اور وہ ایک جو ہے وہ مخصوص طبقہ صرف نہیں تھا، بلکہ پورے روم میں اور یروشلم کے اطراف میں جو اعلیٰ مرتبے پر فائز لوگ تھے وہ بھی مسیح کی تعلیم سے متاثر تھے. ایک اور واقعہ سر ہمیں ملتا ہے اسی آخری ہفتے کا ہی، کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر تمہیں گدی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، تو ان سے بھی کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے. جی، تو یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی منسٹری سے واقفیت رکھتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا جو استقبال ہے جیسے کیا گیا تھا، تو پورے یروشلم میں ایک وقت کے لیے سب لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسی آمد ہے. تو اس کا مقصد، چونکہ مسیح جانتے تھے اس بات کو کہ وہ کس مقصد کے لیے داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے جو تمام خفیہ شاگرد تھے وہ بھی اس بھیڑ میں شامل میں موجود تھے. ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ اس بات کو، یہ سارے واقعات جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مسیح کی جو منسٹری ہے، جو اس کی خدمت کے وسیلہ سے جو لوگ تیار ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ مختلف خطوں میں پھیل بھی چکے تھے، اور مسیح نے جیسے گروپس بنا کر پہلے بھی ان کو ایک پریکٹس کے طور پر بھیج دیا تھا، ایک مشن بھیجا تھا کہ آپ جو ہے گاؤں گاؤں جا کر جو تعلیمی اور جو تبلیغی جماعت کے طور پر ان کو بھیجا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی شاگردوں کی پریکٹس پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو خفیہ شاگرد تھے، میں نہیں سمجھتا کہ مسیح نے ان کا ہاتھ روکا ہوگا، وہ بھی گئے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کچھ ایسے لوگ تھے کہ آخری ہفتے میں چونکہ مسیح کو یہ خبر تھی کہ کیا واقعات ہونے والے ہیں، تو شاید وہ اکٹھے ہو گئے ہوں. لیکن اس کے باوجود ہمیں اس طرف ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے جب مسیح کو قبول کیا تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ صرف معجزات یا روٹی یا پھر عہدوں کے چکر میں تھے. نہیں، بلکہ وہ اس کی منسٹری کو بھی سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے سر دڑ کی بازی لگائی اور مسیحیت کا جو پیغام ہے وہ دنیا کے کونوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے سر پر لی، اور نہ صرف ذمہ داری لی بلکہ اس کو پورا بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے. بالکل ایسے سر ہمیں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں بھی یہ ملتا ہے کہ کس طرح جو رسول خداوند یسوع مسیح کے پیروکار تھے اور کس طرح انہوں نے راست بازی کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھا اور آخر تک جان دینے تک وہ وفادار رہے. یہ ایک ایسی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ جو مسیح کے پیروکار تھے. تو میرا آپ سے مزید سر سوال ہوگا کہ یسوع کے حلقہ احباب میں جو لوگ تھے، جو ان کے پیروکار تھے، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جو ہے خدمت کو جاری کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی تعلیمی معیار نہیں ہوتا. جو ایسے لوگ اکثر حوالہ دیتے ہیں، دیکھیں جی مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ بھی تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو بھی مسیح نے استعمال کیا یا خدا نے ان کو استعمال کر لیا، اسی لیے ہمارے پاس اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ جواز موجود ہے کہ ہم خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہمارا جو جواب ہے، یا پھر آپ یہ سمجھے کہ میری طرف سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب مسیح کی منسٹری پر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس جو استاد موجود تھا، جہاں سے وہ 3.5 سال تک سیکھتے رہے، اور اس کی جو منسٹری تھی، اس کی خدمت سے جو انہوں نے تجربات حاصل کیے ہیں، اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی نوشتوں کو لے کر یا سمجھنے کی، مسیحیت کی بنیاد چونکہ مسیح ہیں تو وہاں سے وہ سیکھے ہوئے تھے. اس لیے ایسا کہنا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پہلی غلطی تو یہاں پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہودی کلچر کو، اس معاشرے کو نہیں سمجھتے. یہودیوں میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ 6 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں ڈال دیتے تھے، جو کہ ربیوں کے اسکول ہوا کرتے تھے، فریسیوں کے، جہاں پہ ان کے جو ربی ہیں وہاں پر ان کو شریعت کی تعلیم دی. تو
وہاں پر وہ شریعت سیکھتے تھے، اور 12 سال کا بچہ جو ہے وہ ابن شرع ہونے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، پھر اس کا ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مسیح کی زندگی میں بھی ہمیں ایسا ایک واقعہ ملتا ہے کہ مسیح جب ہیکل میں پہنچے، جب وہ 12 سال کے تھے، تو وہ استادوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے تو یہ اسی جو ہے ایک طریقہ کار کا جو ہے ایک پہلو تھا، یا ان کی جو تعلیمی سسٹم تھا اس کے تحت انہوں نے ایسا ہمیں مسیح دکھائی دیتے ہیں کرتے ہوئے۔ تو ان کا جو معاشرہ تھا وہ اپنے بچوں کو ایسے تیار کیا کرتے تھے۔ دوسرا جو میجر جو سوال ہے اس کا جزو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو معاشرہ ہے وہ صرف یہودی کلچر کا جو ہے حامل نہیں تھا، اس میں 2 اور کلچر جو ہے وہ شامل تھے، ایک رومی کلچر اور ایک یونانی کلچر بھی ان کے کہیں نہ کہیں اس کے جو باقیات ہیں یونانی کلچر کی وہ وہاں پر موجود تھی۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ یونانی کلچر ان میں اتنا رچ بس گیا تھا کہ ان کی جو بائبل ہے جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی، جسے ہم افتادی ترجمہ کہتے ہیں، وہ اس کو پڑھا کرتے تھے، تو ان کی جو زبان ہے اس کا بھی فرق آیا تھا۔ وہ عبرانی زبان سے ایرامی زبان میں آئے، اور جو ان کی عام بول چال کی زبان تھی جس کو وہ استعمال کرتے تھے وہ کہیں نہ کہیں لاطینی بھی تھی، اور پھر وہ جو ہے دفتری جو زبان تھی جس میں لکھا جاتا تھا، تو وہ 2 زبانیں استعمال کرتے تھے، یا وہ لاطینی استعمال کرتے تھے یا پھر وہ یونانی استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی زبانوں کا جو اختلاف ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو سیکھتے تھے۔ آپ شاگردوں کی بات کر رہے ہیں، تو شاگردوں میں ایسے لوگ شامل نہیں تھے جو مسیح نے ایسے ہی پکڑ لیے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پطرس کے پاس اپنی کشتی موجود تھی، وہ ایک بزنس مین تھا، جی، کہ مسیح نے کہا کہ انجیل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پھر وہ اس کشتی پر جو شمعون کی تھی وہاں پر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو جی مخاطب کر کے اپنے پاس بلایا جو اس کے بزنس پارٹنر تھے، جو یعقوب اور یوحنا ہیں۔ تو وہ اپنے باپ کو مزدوروں کے ساتھ کشتی پر چھوڑ کر جاتے، تو وہ لوگ بزنس مین تھے، یعنی کہ یہ نہیں کہ عام لوگ تھے۔ اور ان کو آپ نتھانیل کی اپروچ دیکھیں کہ جب اس کو بتایا گیا کہ مسیح مل گیا تو اس نے فوری سے کیا کہا کہ کیا ناصرت میں سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو مطلب وہ اس بات سے واقف تھا، اور مسیح نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا در حقیقت یہ اسرائیلی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ متی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ٹیکس کلیکٹر تھا، کوئی عام شخص تو نہیں تھا۔ ہم پطرس کی بات کرتے ہیں تو پطرس بھی ایک بزنس مین تھا اور پڑھنا لکھنا جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ اسکالرس کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس نے جو خط ہیں اپنے وہ خود لکھے تھے۔ تو آپ پھر یوحنا کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کی انجیل جو ہے وہ مصنف ہے، 3 خطوط اس کے ملتے ہیں، وہ اس نے لکھے، مکاشفہ کی کتاب ہے۔ تو ان میں ایسا کوئی بھی شخص ہمیں دکھائی نہیں دیتا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ پڑھا لکھا، بالکل ان پڑھ کا۔ یہاں پہ جو تاثر ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعمال کی کتاب 4 باب کی 13ویں آیت ہے کہ سردار کا انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو یہ لوگ ان پڑھ ہیں اور شریعت سے ناواقف ہیں۔ وہاں پر چونکہ اس اعتراض کو اور ان کی بات کو سمجھا نہیں جاتا، اس لیے اس قسم کی تعلیم جو ہے اور اعتراض جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ سنیں، سردار کاہن کا کنسرن یہ تھا کہ یہ ہمارے کسی یونیورسٹی کے یا پھر کالج کے تھیالوجیکل کالج کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ باتیں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب ان کے پاس سند کیا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ مثلاً یہی ہم عام اپنے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تھیالوجیکل کالج سے پڑھا ہوا نہیں ہے تو ہم اس کی بات کو اتنا اوتھینٹک نہیں سمجھتے، ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ اس کو ان باتوں کی اتنی خبر نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اعمال کی کتاب 15ویں باب میں پطرس کہتا ہے کہ یہ باتیں ہم لکھ کر تمہارے حوالے کرتے ہیں، تو ان کا جو خط تھا اس کے اوپر ان بزرگوں کی سٹیمپ بھی تھی، تو انہوں نے یہ دیکھیں کہ ان کا جو تحریری سسٹم تھا چرچ کے اندر، جو پہلی کونسل ہوئی اسی میں پہلا تحریری جو مسودہ ہے وہ لکھ کر جو ہے پولس اور برناباس کے حوالے کیا گیا کہ جا کر لوگوں کو دکھائیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ تو جو لوگ اپنی منسٹری کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شاگرد بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اب وہ اس لحاظ سے غلطی کا شکار ہے۔ اور میرا یہ پرسنلی یہ ماننا ہے کہ جب آپ پڑھ لکھ کر اور ایک استاد سے سیکھ کر آتے ہیں تو وہ آپ کی بات کرنے کا سٹائل فرق ہوتا ہے، آپ کی اپروچ فرق ہوگی اور آپ کی دلیل جو ہے وہ فرق ہوگی۔ لیکن جب آپ جو ہے رات کو سوئیں اور صبح کو اٹھیں اور کہیں کہ میں اب جو ہے
چونکہ شاگرد بھی ایسے تھے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ غلطی پر ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے مسیح یسوع سے 3.5 سال جو ہے سیکھا تھا براہ راست. اور پھر پولس رسول کی بات دیکھیں, آپ غلطیوں کے خط کو اگر پڑھتے ہیں تو پولس رسول کہتے ہیں جیسے وہ سیکھے میں نے بھی اپنے مکاشفات مسیح سے حاصل کیے اور میں مسیح کے ساتھ باقاعدہ جو ہے ریلیشن میں ہوں اور اس سے سیکھتا رہا ہوں اور اب اس اتھارٹی کے ساتھ تم سے بات کرتا ہوں. بالکل. تو یہ سارے شاگرد باوجود اس کے کہ پولس رسول ایک ربی بھی تھے اور 10 سال وہ لگا کر آئے تھے, جس کے باوجود انہوں نے 3 سال جو ہے مسیح کے مکاشفات سے بھی سیکھا ہے. تو شاگردوں کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہتے اور نہ ہی بائبل مقدس میں کہیں لکھا ہے کہ یہ لوگ اس لحاظ سے ان پڑھ تھے. ہاں, سردار کاہن کی بات کو اگر دیکھیں تو ان کے کانٹیکسٹ تھا, ہاں ان کے کانٹیکسٹ کے مطابق ان کے معیار کے مطابق وہ ان پڑھ ہو سکتے ہیں, لیکن ادروائز ون پڑھ نہیں. ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ مقدس پولس رسول کی جو آپ نے بات کی ہے, انہوں نے بھی کافی ساری باتیں جو خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے سیکھی ان کے شاگردوں سے سیکھی, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک تو وہ اپنے جب رسالت کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مکاشفات جو ہے مسیح سے حاصل کیے ہیں, اور روح القدس کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اس اتھارٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں, جیسے وہ رسول ہے میں بھی رسول ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ان سے افضل نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب پطرس سے کہا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا, تو کہیں نہ کہیں پولس رسول کو اس بات کی خبر تھی کہ مجھے اپنی جو تعلیمات ہیں اور اپنے جو چیزیں ہیں اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے پطرس سے بات کرنا ضرور ہے. تو جب ان کو وہ باتیں بتائیں, اور آپ دیکھیں کہ فرسٹ کونسل جو تھی جو یروشلم میں ہوئی, تو اس میں ان ساری تعلیمات کو جو ہے ریویو کیا گیا اور ان کو سند کے ساتھ بھیجا گیا کہ نہیں ہماری سند آپ کے پاس موجود ہے. پطرس کا جب آپ خط پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ پولس رسول نے خدا کی روح کی معرفت سے وہ ساری چیزیں جو ہیں تمہارے لیے لکھی ہیں, ان کو سمجھنا مشکل ہے لیکن ہماری سند اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. تو پولس رسول اس بات سے واقف تھے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن معاملات کو جو ہے اوتھینٹیکیٹ پطرس اور دوسرے جو بزرگ ہیں وہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر سکتے تھے, فتویٰ جاری کر سکتے تھے. لیکن اس میں جو ہے پولس رسول کی بھی کئی ایسی باتیں ہیں جن کو شاگردوں نے, چونکہ وہ روح القدس کی معرفت سے بولتے تھے تو ان کو اوتھینٹیکیٹ کیا ہے. تو ہاں کچھ معاملات میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہوگی, لیکن ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پطرس رسول کے اختیار کو پولس رسول نے قبول کیا تھا. بہت اچھی بات سر, تھینک یو ویری مچ سر. آج کے اس خوبصورت گفتگو کے لیے ہم نے آج بہت ساری باتوں کو سمیٹا ہے, کیونکہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسولوں کو جو تعلیمی معیار ہے وہ کیا ہے, کیونکہ اکثر ہمارے لوگ سوالات کرتے ہیں, کچھ دیگر ادیان سے لوگ ہیں وہ بھی سوالات کرتے ہیں, کچھ اپنے بھی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ شاگرد کون سا پڑھے لکھے تھے, اس طرح کے کافی سارے سوالات ان کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے جس میں ہم نے بات کی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے جو پیروکار تھے وہ ان پڑھ نہیں تھے بلکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہائی پروفائل تھے, جو بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے, جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے, انہوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو قبول کیا. جی ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج کا سارے پروگرام کو دیکھا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتوں کو آپ نے نوٹ کیا ہے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے پروگرام سے متعلق تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.